أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ آج کا ہمارا عنوان اشرف المخلوقات، انسان کا مقام اور ذمہ داری۔ کیا کبھی آپ نے خود کو غور سے دیکھا ہے کہ نہ آپ کے چہرے جیسے نقوش کسی پر، نہ آپ کے دل جیسا جذبہ کسی کے پاس، نہ آپ کی سوچ جیسا شعور، نہ آپ کی آنکھوں جیسی چمک کسی اور کی تقدیر میں لکھی گئی۔ یہ سب کچھ یوں ہی نہیں دیا گیا۔ قرآن کی صدائیں گونجتی ہیں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور بے شک ہم نے بنی آدم کو عزت دی۔ سورہ الاسراء آیت نمبر 70۔ انسان وہ مخلوق ہے کہ جسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اپنی روح پھونکی اور فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ زمین و آسمان کی نعمتیں اس کے لیے مسخر کر دی گئیں۔ پھر بھی ہم میں سے اکثر لوگ کیوں خود کو کمتر سمجھتے ہیں اور کیوں گناہوں میں ڈوب جاتے ہیں، اور ہم کیوں اپنے وجود کا اصل مقصد بھول جاتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ آپ اشرف المخلوقات ہیں۔ آپ وہ ہیں جس پر اللہ نے اعتماد کیا۔ آپ وہ ہیں کہ جس انسان کو خلافت دی گئی، اور انسان تو وہ ہے کہ جس کے عمل پر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ سوچئے، جب آپ کسی پر رحم کرتے ہیں، کسی کو معاف کرتے ہیں اور کسی کے کام آتے ہیں تو زمین پر اللہ کے صفات کی جھلک بن جاتے ہیں۔ مگر جب آپ جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، منافقت کرتے ہیں، تو فرشتے بھی کہتے ہیں کیا یہ وہی انسان ہے؟ دنیا تو ہمیں ہمارے مال، رنگ، نسل یا حیثیت سے جانتی ہے، لیکن یاد رکھیے کہ ہمارا رب ہمیں ہمارے تقویٰ سے جانتا ہے۔ وہ ہمیں ہمارے دل سے پہچانتا ہے، وہ ہماری نیت کو جانتا ہے۔ تو پھر اے انسان، خود کو پہچان اور اپنی قدر کر، اور اس مقام کو ضائع نہ کر جو رب نے تجھے عطا کیا ہے، کیونکہ تو اشرف المخلوقات ہے اور تمہیں اشرف بن کر جینا ہے، بلند نگاہ رکھنی ہے اور بلند مقاصد کی جانب آگے بڑھنا ہے۔ اگر آپ کے دل کو لگی ہو یہ بات تو دوسروں تک ضرور پہنچائیے کہ نیکی کے کام میں حصہ لینا اور نیک بات دوسروں تک پہنچانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس چیز پر عمل کرنے کی اور نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہم آمین، وما علیہ الا البلاغ۔ در نبی پر